بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوریز ود ڈاکٹر عرفان. اور آج جو میرے مہمان ہیں یقینی طور پہ کیونکہ سنگل فریم ہے تو آپ پہلے ہی انہیں جان چکے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب. لیکن ان کا جو سب سے بڑا، میں جو آج تک ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ مین آف کرائسس ہیں. جس کرائسس کی صورتحال سے انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو نکالا اور آج پھر حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ پارٹی ہیں کہ ان کے بغیر معاملات پاکستان میں بننے اور بنتے مشکل دکھائی دیتے ہیں. تو ایک تو اس سبجیکٹ پہ ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب مسقط میں موجود ہیں اور یہاں اسلامی ممالک کے وزرائے تعلیم تمام ملکوں کے آلموسٹ OIC ریلیٹڈ یہاں موجود ہیں. اس میں بھی انہوں نے آج گفتگو کی، تقریر کی، خطاب کیا اور بہت امپورٹنٹ بات کی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم خالد مقبول صدیقی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کب منظور ہونے جا رہی ہے اور کیا ایم کیو ایم بھی کیونکہ اتنی زیادہ سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کی طرح یہ بھی کسی ایک نقطے پہ اڑ جائیں، کیونکہ کراچی کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سے وعدے ان سے بھی کیے گئے ہوں گے، کتنے پورے ہوئے ہیں کتنے نہیں پورے ہوئے، اس کا بھی ہلکا سا ذکر کریں گے. اور UN میں ان کا تجربہ کیسا رہا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی مصروف شیڈول کے مطابق ہمیں ٹائم دیا. تو سر سٹارٹ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہاں جو آپ اسلامی ممالک کے وزرائے تعلیم موجود ہیں تو آپ بھی یہاں موجود ہیں اور آپ کے خطاب میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک بڑی منفرد بات کی کہ فلسطین کے جو ایجوکیشنل نظام درم برم ہو گیا اس سارے حالات میں، تو ان بچوں کو پاکستان بھی اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی آگے بڑھیں اور ان کو اپنے اپنے اداروں میں ان کو ایڈمیشنز دیں. تو اس آپ کی اسپیچ کے بعد مختلف ممالک کے لوگ بھی آپ کے پاس آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا فیوچر آنے والے دنوں میں؟ جی بہت بہت شکریہ ایسے موقع پہ کہ جب ملت اسلامی ایک مشکل گھڑی سے گزر رہی ہے آپ نے مجھے اپنے خیالات کو شیئر کرنے کا موقع دیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ آئیسس کو اسلامی ممالک اور عرب ممالک کے درمیان ایک معاہدہ سا ہے کہ ہمارے لفظ اقرا کے ساتھ تعلیم ہماری پہلی پہچان بھی ہونی چاہیے، ہم وارث بھی ہیں علم کے. تو اس موقع پہ ہر ملک نے اپنے جو تعلیمی مسائل تھے اور جو اچیومنٹ تھی اس کو شیئر کیا ایک دوسرے سے. تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی اپنے بہت سارے وجوہات کی وجہ سے تعلیم میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو کہ اس کی ذمہ داری بنتی تھی. پھر ہم یہ جو موسم کی خرابی اور سیلاب اور زلزلوں کی وجہ سے بھی ہمارا تعلیمی انفراسٹرکچر بڑا، لیکن یہ اس وقت بڑا ضروری تھا کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپیل کی تھی، کیونکہ پچھلے ویک ہماری نیو یارک میں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میری ملاقات فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب سے ہوئی تھی اور انہوں نے اس تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی. تو میں اس کو اپنی ملکی، ملی اور دینی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ تمام اسلامی ممالک سے درخواست کی جا سکے، التجا کی جا سکے، خاص طور پہ وہ جو متوول ممالک ہیں جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، کہ اس وقت وہ طالب علم فلسطین کے جو اپنی تعلیم سے اب محروم ہو گئے ہیں اور ڈسپلیس اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہم اپنے اپنی یونیورسٹیوں میں جگہ دیں. ہم نے اس کے لیے احکامات دے دیے ہیں اور ان کی اسکالرشپ میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور ان کی انرولمنٹ بھی. یعنی آپ پاکستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں اور باقی ملک کہہ دیا جی، باقی لوگوں سے ریکویسٹ کی، باقی سے بھی ریکویسٹ کی ہے. تو سر یہ بڑا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا فورم تھا جہاں آپ نے اس پہ بات کی. تھوڑا سا سر اب آتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، آپ جو ڈیلیگیشن آپ بھی موجود تھے، پرائم منسٹر کی تقریر ہے، وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ جو ہمارے کور ایشوز ہیں، جو پاکستان کے کنسرنز ہیں، ان کو دنیا نے کیسے آپ کی جو اوور آل وہاں انٹریکشنز ہوئے، سائڈ لائن میٹنگز ہوئیں، اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان پہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا اثرات لے کے آئے گا؟ پاکستان جن بھی حالات میں گھرا ہوا ہو، لیکن پاکستان کی اسلامی دنیا میں بھی اور دنیا میں بھی اپنا ایک مقام ہے. اب اس کے جیو پولیٹیکلی بھی اس کی اپنی اہمیت بھی ہے، جس طرح سے کہ اس کا قیام عمل میں آیا ہے. تو پھر ہم واحد اسلامی ملک ہیں جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہم ریلیونٹ بھی ہیں اور ہمارے حوالے سے کنسرنز بھی ہیں. تو پاکستانی حکومت نے اپنا مقدمہ رکھا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی
اس موقع پر جہاں اپنی بات کی ہے، کشمیر کی بات کی ہے، اور فلسطین کی بات بھی کی ہے. ٹھیک. پھر مجھے خود موقع ملا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو طاقتور ملکوں کا غلبہ ہونے کا ڈر ہے اور اس کے ذریعے ایک بہت بڑی ہیجیمنی اور مونوپلی قائم کرنے کا خطرہ ہے، اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. پھر ایز اے ڈاکٹر بھی مجھے موقع دیا انہوں نے کہ جو کووڈ-19 سے متعلق جو معاملات ہیں اس کو کس طرح نپٹا جائے. ٹھیک. تو پھر موقع ملا ایرانی صدر کے ساتھ، فلسطینی صدر کے ساتھ، اور نیپال کے علاقائی جو ہمارے لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی ملا. نیپال کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، تقریباً برطانیہ کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی. تو میرا خیال اچھی خاصی بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ، اور مجھے بھی پہلا تجربہ تھا کہ وہاں پہ شریک ہونے کا، اور ہم نے جہاں جہاں فورم پہ موقع ملا پورا پاکستان کا مقدمہ بھی لڑا ہے، اور پاکستان سے زیادہ ہم نے فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے. ٹھیک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 2-2.5 سال 3 سال سے ایک کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل آئسولیشن کا ایک ماحول بن رہا تھا کہ شاید ہمارے تعلقات ڈپلومیسی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ غیر یقینی صورتحال اور ابہام کی وجہ سے پچھلے ادوار میں ہمارا کوئی ایسا سفارتی ایجنڈا ہی نہیں موجود رہا، تو ریلیونٹ سے ہو گئے تھے. اب ریلیونسی بن رہی ہے، اور بہت سلولی گریجولی صحیح اب اعداد و شمار بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے. یہ بہت کافی نہیں ہے، لیکن میرا خیال اتنا بھی کافی ہے، اور اس سے کم اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب کچھ سمت درست ہوئی. ایگزیکٹلی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سر تھوڑا سا نیشنل پالیٹکس، کیونکہ بہت سے جو آپ کے فینز ہیں وہ چاہیں گے کہ اگر ہم نے آپ سے وہ سوال نہ پوچھے تو لوگ ناراض ہوں گے. آپ خود بھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ظاہر کراچی میں الیکشن لڑا، اپنے بڑی سیٹیں لی، اور اس وقت جو مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں بظاہر یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس کے اندر حصہ ہے اور ایم کیو ایم اس کے لیے ووٹ کرے گی. تو کیا آپ کے اپنے جو خدشات رہے ہیں مختلف ادوار میں کراچی کی سینسس کو لے کے، اوور آل ایک آپ کا ووٹ بینک کو لے کے، کیا وہ سارے ایڈریسڈ ہو گئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے چیزیں اس وقت ٹھیک ہیں اور آپ حکومتی اطاعت کے اندر کمفرٹیبل ہیں؟ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کر رہے تھے آپ، اہم بات یہ ہے کہ 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم بہت بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزری ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے اپنی کئی چیزیں جو ہیں جن کو درست ہونا تھا اس کو درست کیا ہے. ٹھیک. اب ہم بلیک میلنگ والی سیاست نہیں کرتے. ٹھیک. ہم گیلری کے لیے نہیں کھیلتے ہیں. ٹھیک. ووٹر کو مطمئن رکھنے کی بات نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اقدامات کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہم نے اس حوالے سے اپنا جو بھی نقطہ نگاہ تھا، جو آئینی ترمیم ہونی ہے، ٹھیک، اور ہمارے جو بھی تحفظات تھے، پھر ہماری یہ بھی خواہش تھی کہ اس کو ایک آئینی ترمیم اور ہونی ہے، جس میں آئینی ترمیم نہیں ہونی بلکہ ایک بل ہے ایم کیو ایم کا جو کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 140A ہے، اس کی وضاحت اب سپریم کورٹ نے کر دی ہے. ٹھیک. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو حکم کا درجہ رکھتا ہے اور اس کو اب امپلیمنٹ ہونا ہے. ٹھیک. تو اس سے پہلے کہ اس پہ سپریم کورٹ خود کوئی سو موٹو لے، اس کو کئی سال گزر چکے ہیں اس کے فیصلوں کو، ہم نے کہا تھا اس کو بھی آپ اس سے نتھی کر کے دے دیں گے. ٹھیک. تو ایک کرائسس کو دور کرنے میں مدد ملے گی، اور پھر ایک پاکستان کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی جمہوریت ہوتی ہے نا، بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور جب بھی آمریت آتی ہے وہ بنیادی جمہوریت کو دوبارہ اسٹیبلش کرتی ہے. ٹھیک. تو ایسا نہ ہو پاکستان میں سیاست ارریلیونٹ ہو جائے. جمہوریت جو آج پاکستان کی ہے جناب وہ غنیمت نہیں ہے. ہم اس جاگیردارانہ جمہوریت کو بڑی بے شرمی سے جمہوریت سمجھتے ہیں. ٹھیک. یہ ایسی جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت ہوتی جینوینلی تو ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی جاگیردار نہیں کر رہا ہوتا، مزدوروں کی سرمایہ دار نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک. پاکستان کے عوام کے جینوین لوگ جو پاکستان کے عوام کے مسائل سے واقف ہیں وہ ایوانوں میں ہوتے. تو جو آپ کا سوال ہے، ہمارے بھی تحفظات ہیں، ہمارے مشورے بھی ہیں اس میں. لیکن آپ ووٹ ان کو کر رہے ہیں اس وقت اتحاد میں؟ اچھا، یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی دعویٰ کرنا ہے، نہ وعدہ کرنا ہے، اور نہ ہی اختلاف رکھنا ہے، نہ اعتراض رکھنا ہے، اور نہ ہی مکمل حمایت کرنی ہے. یہ آئین کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے اور لیگل مسئلہ ہے.
اسی تناظر میں دیکھا جائے گا. ہاں ایم کیو ایم اس حوالے سے میڈیا کے لیے خبریں بنانے پر اب یقین نہیں رکھتی ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں ایک جاتا ہے دوسرا نکلتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے پہلا نکلتا ہے, تو وہ کیونکہ ایم کیو ایم کی سیٹیں تو بہت زیادہ ہیں اس حساب سے, تو وہ ایک تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کراچی کے جو آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ پولیٹیکل ڈفرینس آف اوپینین ہے, یا کراچی کے مسائل یا کراچی کے وسائل کو لے کے جو آپ کے درمیان ایک رہتی ہے پولیٹیکل گفت و شنید, تو اس پہ بعض لوگوں کا خیال تھا پولیٹیکل مبصرین کا کہ ممکن ہے کہ ایم کیو ایم بھی کہے کہ جی آؤ ہمارے ساتھ بھی اسکور سیٹل کرو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم رائٹ نہیں ہے اس کے لیے؟ سیاسی میچورٹی کے ایک نئے موڑ پہ ہے. ٹھیک, ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کچھ لوگ وہ یہ رجحان ہو کہ ہم یہی ٹائم ہے ان کو پکڑ لو. نہیں, ایک تو بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے. ٹھیک, ہم اپنی بات رکھیں گے, بات نہیں بنے گی تو ہمارا اور ان کا جو ہے کوئی ایسا طے شدہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ دینا ہی دینا. ایک تو یہ کہ اختلاف کے ساتھ بھی اتحاد رکھا جا سکتا ہے, لیکن جہاں پر اصولی موقف کا مسئلہ ہو وہاں پہ اسٹینڈ لینا ضروری ہے, اور وہ ہم اسٹینڈ لیں گے بھی اور اسٹینڈ لیتے بھی ہیں. لیکن شور کم مچا رہی ہے یہ ایم کیو ایم نے نا گزشتہ 5 سالوں میں, جہاں پہ لگتا تھا جس موڑ پر کہ ایم کیو ایم کے پاس کبھی بھی ایسا موڑ آئے گا تو ایم کیو ایم بچے گی نہیں, ہم نے نہ صرف بچایا ہے بلکہ اس کو بڑے مضبوط انداز میں اس ایم کیو ایم نے شور مچائے بغیر, دعوے کیے بجائے اور دعوے کیے بغیر اور وہ وارننگ دیے بغیر اور چیلنج کیے بغیر اپنے بہت سارے کام وہ منوا لیے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے تھے. تو ایک ٹھہراؤ کی سیاست, ایک بردبار سیاست, ایک رکھ رکھاؤ والی سیاست, اس کے لیے میرا خیال ہے ایم کیو ایم کو مثال بننا چاہیے. اور ہم سر یہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا کہ یہ مجوزہ جو 26 امینڈمنٹ ہے یہ کب تک حکومت کے کوریڈورز میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے لا رہے ہیں. دیکھیں آپ 10 دن لگیں گے. کل بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, جی وہ تو بڑے سامنے آ گئے آپ نے کہ انہوں نے صحیح طرح وہ دیکھی نہیں ہے ترمیم, تو اس کے خصوصی حالات میں بنی تھی, اور ہم ایسے موقع پہ بہت ساری چیزیں منوا سکتے تھے, لیکن ہم اس کے بغیر بھی منوا لیں گے کیونکہ ہمارا تو مقدمہ اتنا واضح ہے اور اتنا مضبوط ہے اور ناانصافی اتنی کھلی ہوئی ہے کہ آج نہیں تو کل پاکستان کو یہ چیزوں کو ماننا پڑے گا, اور اس حوالے سے جو آئینی تبدیلیاں بھی ہیں وہ بھی کرنا پڑے گی. اور ہم نے تو اپنے حق کے فیصلے سپریم کورٹ سے جا کے لے بھی لیے ہیں, تو ہم نہ ایسی بلیک میلنگ میں جائیں گے نہ کریں گے. نہیں بہت اچھا ہے, لیکن ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں سر, یہ ترمیم کب تک لے آئے گی گورنمنٹ؟ عوام میں کب تک اس کا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے اس وقت تو بہت جلدی نظر آ رہی تھی, لیکن بعد میں رک گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے اس وقت, کسی وجہ سے لوگوں مختلف سیاسی جماعتوں کی کمٹمنٹ کی وجہ سے شاید جلدی ہو رہی ہو. ٹھیک, تو ہم ان آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسے نکات ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے, اس کے بعد وہ آئے گی ٹیبل ہوگی اور اس پہ ہمارے کچھ مشورے ہیں جو ہم دیں گے, اور ہم جو بھی کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, اپنے تحفظات بھی رکھیں گے, اپنی ڈیمانڈ بھی رکھیں گے, لیکن اس کو بلیک میلنگ یہ بڑی اچھی بات ہے سر, بڑی زبردست نہیں کرنے. سر آخری سوال آپ سے, اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے, آپ بھی جب ایم کیو ایم پاکستان کی سربراہی میں آئے تو کرائسس کی سچویشن تھی. آج ایک اس وقت کی حکمران جماعت 18 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی, آج وہ ایک کرائسس سے گزر رہی ہے, پولیٹیکل کرائسس. اس میں ان کی اپنی غلطی کہہ لیں یا انہیں کوئی توڑ رہا ہے, یہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہے. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے عمران خان صاحب کو بنگا پارٹی ہیڈ کے اس وقت بھی جو ان کا مزاج ہے, کبھی وہ کہتے ہیں جی جلسے کرو, کبھی وہ کہتے ہیں چڑھائی کر دو, جیسے گنڈا پور صاحب کا انداز بیاں ہے, باقی چیزیں ہیں. تو ایم کیو ایم بھی ایک بہت بڑی پاور تھی, بٹ جب چیزیں آئیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑا طریقے سے آپ آگے بڑھے, اور آج آپ دوبارہ حکومت کے اندر ایک بڑی مضبوط جگہ پہ ہیں. تو خان صاحب کے لیے کیا؟ ہمارے طرز سیاست نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. ٹھیک, اور تحمل بھی سکھایا ہے اور طریقہ بھی سکھایا ہے. خان صاحب اس کے عادی نہیں تھے. ٹھیک, وہ ان کو کبھی بھی اختلاف اور مشکلات اور وہ جو سپورٹ ان کو حاصل رہی وہ زندگی بھر رہی. اب وڈرا ہوئی ہے تو وہ گھبرا جو وڈرا ہوئی ہے تو اس کا تجربہ ان کو نہیں ہے. ہمیں تو بہت تجربہ ہے. ہمارے تو دنوں میں حالات تبدیل ہوتے رہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجیے آپ کے پروگرام میں کہ ایم کیو ایم کامیاب ہو یا نہ ہو,
ایم کیو ایم کا طرز سیاست ہی کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا. جب ایوانوں میں جس طرح ہم کر رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہوا کارکنوں سے بھی اور عوام سے بھی اور غریبوں سے بھی کہ ہم ان کو ایوانوں میں بھیجیں گے. ہم نے پہلے ایوانوں میں بھیجا ہے اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ ممکن ہے. تو میں لاہور کے لڑکے سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارا تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور کسی سیاسی خاندان کی مدد کے بغیر, جاگیردارانہ اور الیکٹیبلز کے بغیر اپنے اندر سے اپنے لیڈرشپ کو نکال کر سامنے لائیں, جنہوں نے بسوں میں لٹک کے سفر کیا ہو, لائن میں لگ کر پانی بالٹی میں بھرا ہو, جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے آشنا ہی نہ ہو بلکہ اس سے نبرد آزما رہے ہوں زندگی بھر. انہی کو ایوان میں بھیجیں گے تو پاکستان کے عوام کے لیے قانون سازی کے لیے ایوان سجایا گیا ہے. ٹھیک, یہ ظالموں کو تحفظ دینے کے لیے نہ آئین ہے نہ یہ ایوان ہے. سر آخری سوال, خان صاحب کا کیا دیکھ رہے ہیں انجام؟ آپ کا تجربہ بہت ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ان کا ڈومیسائل ہماری طرح اتنا کمزور نہیں ہے. اچھا, تو شاید ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا تصور بھی ان کے پاس نہیں ہوگا جن سے ہم گزر گئے. ٹھیک, تو میں بھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ انہیں کہیں ریلیف مل جائے گا. ہاں, کم سے کم جو کچھ انہوں نے کرنے کی ہمت کر لی ہے وہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا ہے. ٹھیک, ہمارے خلاف سیاسی حکومتوں نے فوجی آپریشن بھی شروع کرائے تو ہم تو ان کے سامنے کبھی نعرے بھی نہیں لگائے ہم نے خلاف. ہم نے تو اپنے احتجاج رکھا ہے, عدالتوں کے ذریعے اپنے لیے سہولتیں مانگی ہیں, انصاف مانگا ہے, بعض اوقات ملا ہے بعض اوقات نہیں ملا ہے. لیکن جہاں پہ سیاسی مخالفت کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنا پڑا ہے تو ہم آئیں. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب. بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.